نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا کام شروع کیا اور مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی، بت پرستی چھوڑنے کے لیے فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے، حق قبول کرنے سے دور بھاگنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستاتے تھے، کٹ حجتی پر تلے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الٹے الٹے سوال کرتے، بے تکی فرمائشیں کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے ان کی کٹ حجتیوں کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے، تو فرمایا وقالوا، سورۃ الاسراء میں فرمایا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہاں سے لے کر قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا تک، یعنی آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 93 تک ان کی کٹ حجتیاں بیان کی گئی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کر دیں، یا خاص کر آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ ہوں، پھر آپ اس باغ کے درمیان بہت سی نہریں جاری کر دیں، یا آپ ہمارے اوپر آسمان کو ٹکڑوں کی صورت میں گرا دیں جیسا کہ آپ کا بیان ہے، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں، یا آپ کا گھر ہو جو خوب زینت والا ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے پر ہرگز یقین نہ کریں گے، یہاں تک کہ آپ ہمارے اوپر ایک لکھی ہوئی کتاب نازل کر دیں جسے ہم پڑھ لیں۔ تو آپ فرما دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک بشر ہوں اور پیغمبر ہوں۔ تو یہ ان کی الٹے الٹے سوالات کرتے تھے، بے تکی فرمائشیں کرتے تھے۔ ان میں سے چند فرمائشیں کہ صاحب معالم التنزیل نے لکھا ہے کہ قریش مکہ کے چند افراد جمع ہوئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یہ جو آپ نے نئی نئی باتیں شروع کی ہیں، اگر ان کے ذریعے آپ کو مال طلب کرنا مقصود ہے تو بتا دیجئے، ہم آپ کو مال دے دیں گے، آپ ہم میں سے سب سے بڑے مالدار ہو جائیں گے، اور اگر بڑا بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اگر کوئی جنون ہو گیا ہے تو وہ بتا دیجئے، ہم اپنے اموال خرچ کر کے آپ کا علاج کرا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس کے قبول کرنے پر بشارتیں سناؤں، مخالفت کی صورت میں انجام سے ڈراؤں، تو میں نے تمہیں پہنچا دیا اور خیر خواہی کے ساتھ سمجھا دیا۔ اگر تم اس کو قبول کرتے ہو تو یہ دنیا و آخرت میں تمہارا نصیب ہوگا، اور اگر اس کو نہیں مانتے تو میں صبر کرتا ہوں یہاں تک کہ اللہ پاک میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ اب وہ لوگ کہنے لگے تو چلو پھر ایسا کرو کہ اپنے رب سے سوال کرو کہ یہ پہاڑ مکہ کی سرزمین سے ہٹ جائیں، جن کی وجہ سے ہماری جگہ تنگ ہو رہی ہے، ہمارے شہروں میں وسعت ہو جائے، جیسے شام اور عراق میں نہریں ہیں اس طرح کی نہریں ہمارے شہر میں جاری ہو جائیں، ہمارے مردہ باپ دادوں کو قبروں سے اٹھاؤ، جن میں سے قصی بن کلاب بھی ہو، یہ لوگ قبروں سے اٹھ کر آپ کی تصدیق کر دیں تو ہم مان لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، میں ایسا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مانتے ہو تو مان لو، نہیں مانتے تو میں صبر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگے چلو اگر ایسا نہیں کرتے تو اپنے رب سے یہ سوال کیجئے کہ آپ کی تصدیق کے لیے ایک فرشتہ بھیج دے، اور یہ سوال کرو کہ آپ کو باغات اور محلات دے دے، سونے اور چاندی کے خزانے دے دے، جن کی وجہ سے آپ غنی ہو جائیں۔ یہ جو آپ کی ظاہری حالت ہے، یعنی جو مال کی کمی کی وجہ سے یہ نہ رہے، تو آپ ہماری طرح آپ تو ہماری طرح بازاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، ہماری طرح تلاش معاش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی میرا کام نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ کہنے لگے اچھا چلو ایسا کرو، ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو اس کی قدرت ہے، اگر قدرت ہے تو اس کا مظاہرہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ چاہے تو وہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا ہے۔ تو اس پر ان میں سے ایک شخص کہنے لگا ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیں گے۔ ان باتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہو گئے۔ انہی میں آپ کی پھوپھی عاتکہ بنت عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ بن ابی امیہ بھی تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا محمد آپ کی قوم نے کئی باتیں پیش کی ہیں، آپ نے کسی کو قبول نہ کیا، اب آپ ایسا کریں
کہ ایک سیڑھی لیں اور میرے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں اور ایک نوشتہ لکھی ہوئی کتاب بھی ساتھ لیں اور آپ کے ساتھ فرشتے بھی آئیں جو آپ کی تصدیق کریں. اگر آپ نے ایسا کر دیا تو میں آپ کی تصدیق کر لوں گا. یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے اور اسی حالت میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیتیں نازل فرمائیں جو آیتیں میں نے ابھی پڑھی تھی، جن کا ترجمہ میں نے ابھی سنایا تھا، سورۃ الاسراء کی آیت ہے. اور آپ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو جواب میں فرما دیں سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، تمہارے طلب کردہ معجزات سے اللہ عاجز نہیں ہے. اللہ چاہے تو فرمائشی معجزات ظاہر فرما دے، لیکن وہ کسی کا پابند نہیں ہے جو لوگوں کے لیے فرمائشی معجزات ظاہر فرمائے. هل كنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر ہی ہوں، ایک انسان ہوں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا. اگر میں دوسرے انسانوں کی طرح کھاتا پیتا ہوں، بازاروں میں چلتا پھرتا ہوں، تو یہ تو بشریت کے تقاضے ہیں، بشریت کے تقاضوں کے موافق ہیں. اور جو توحید اور رسالت کی باتیں کرتا ہوں یہ رسول ہونے کی حیثیت سے ہیں، رسول ہونے کے لوازم میں. یہ باتیں نہیں ہیں جن کا تم نے مطالبہ کیا ہے. جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کا یہ ایمان اسے نفع دے گا، اور جو منکر ہوگا اپنا برا کرے گا. رسول کے ذمے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ واضح طور پر حق بیان کر دے اور پوری طرح اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نضر بن حارث جو مشرکین مکہ میں سے اسلام کا بڑا کٹر دشمن تھا، اس نے ایک گانے والی باندی خرید لی. اسے جس کے بارے میں یہ خبر ملتی تھی کہ وہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو وہ اسے اس باندی کے پاس، اس لونڈی کے پاس لے جاتا تھا. اس لونڈی سے کہتا تھا کہ اس شخص کو کھلا پلا اور گانا سنا. پھر جس شخص کو ساتھ لے جاتا تھا اس سے کہتا تھا یہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دعوت دیتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں نماز پڑھو، روزے رکھو، ان کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے جنگ کرو. تو اس پر پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. فرمایا اور بعض ایسے لوگ ہیں جو ان باتوں کو خریدتے ہیں جو کھیل کی باتیں ہیں تاکہ بغیر علم کے اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹائیں اور اللہ کی راہ کا مذاق اڑائیں. ان لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اور جب ایسے شخص پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتے ہوئے پیٹ پھیر دیتا ہے، گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے. سو آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ نضر بن حارث یہ تجارت کے لیے فارس جاتا تھا، وہاں سے عجمیوں کی کتابیں خریدتا تھا، پھر انہیں مکہ معظمہ لا کر قریش کو سناتا تھا اور کہتا تھا کہ محمد تمہیں عاد و سمود کے باتیں سناتے ہیں، میں تمہیں رستم، اسفندیار اور فارس کے بادشاہوں کی خبریں سناتا ہوں. لوگوں کو یہ باتیں پسند آتی تھی، قرآن کے بجائے وہ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے. تو اس پر یہی آیتیں نازل ہوئیں. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ابن خطل نے یہ حرکت کی تھی کہ اس نے گانے والی باندی خریدی تھی جو ایسے گانے سناتی تھی جو مسلمانوں کو اور اسلام کو برے الفاظ سے ذکر کرنے پر مشتمل ہوتے تھے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ ستاتے تھے. معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ اخنس بن شریک کی ابو جہل سے ملاقات ہو گئی. اخنس نے ابو جہل سے کہا کہ اس وقت یہاں تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں ہے، تو مجھے سچی بات بتا دے کہ محمد بن عبداللہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد سچے ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. لیکن ہمارے جھٹلانے کی وجہ یہ ہے کہ جب بنو قصی جو قریش کا ایک قبیلہ تھا جس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ جب بنو قصی کے پاس علم برداری بھی چلی جائے اور سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت بھی چلی جائے اور کعبہ شریف کی کلید برداری بھی چلی جائے اور مجلس شورا کی سرداری بھی انہی کو پہنچ جائے اور نبی بھی انہی میں سے ہو جائے تو باقی قریش کے لیے کیا بچے گا. بعض روایات میں ہے کہ ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ پر تہمت نہیں دھرتے اور نہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، ہم تو اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جس کی دعوت لے کر آپ تشریف لائے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون،
کہ بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں رنجیدہ کرتی ہیں، سو یقینی ہے کہ وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن ظلم کرنے والے اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان کو آپ کی نبوت اور رسالت میں آپ کے دعوے کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ آپ کو سچا سمجھتے ہیں، لیکن ان کو اللہ کی آیات سے ضد ہے۔ اللہ کی آیات ان کے اعتقادات اور ان کی شرکیہ دین کے خلاف کھول کھول کر بیان کر رہی ہیں، اس لیے یہ ان کے مخالف ہیں اور ان کو جھٹلاتے ہیں۔ سورہ قصص میں بھی اسی طرح کا مضمون وارد ہوا ہے کہ وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کا اتباع کرنے لگیں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، کیا ہم نے انہیں امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں جو ہمارے پاس سے کھانے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے حارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کی بات حق ہے، لیکن ہم جو ایمان لانے اور ہدایت قبول کرنے سے بچ رہے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ اہل عرب ہمیں ہماری سرزمین مکہ سے اچک لیں گے، یعنی ہمارے خلاف محاذ بنا کر ہمیں مکہ معظمہ سے نکال دیں گے۔ اب یہ تو خام خواہ کی ہیلہ بازی تھی، کیونکہ عرب کے قبائل آپس میں ایک دوسرے پر حملہ کر کے لوٹ مار تو کرتے تھے، ایک دوسرے کے دشمن بنے رہتے تھے، لیکن حرم مکہ کو محرم جانتے تھے، اہل مکہ پر کبھی حملہ نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے انہیں امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی؟ جب امن کی جگہ میں رہتے ہیں جہاں قتل و قتال اور لوٹ مار کرنے سے سارے عرب بچتے ہیں، تو پھر یہ بہانہ کیوں بناتے ہو کہ ہم ایمان قبول کر لیں گے تو ہمیں عرب یہاں سے نکال دیں گے؟ حرم پر امن بھی ہے، کھانے پینے کے لیے ہر قسم کے پھل بھی وہاں کھینچے چلے آ رہے ہیں، تو وہاں نہ خوف کی بات ہے نہ بھوکے رہنے کا ڈر ہے۔ اسی کو سورۃ القریش میں بھی بیان فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، سو اس بیت کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک کی وجہ سے کھلایا اور خوف سے امن دیا۔ اب اس وہم میں پڑھنا کہ ایمان لانے کی وجہ سے لوگ ہمیں اچک لیں گے، یہ خیال غلط ہے۔ ایمان ہلاکت کا سبب نہیں ہے بلکہ کفر ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خالص ایمان نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔